بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں یہ بات بتائی گئی کہ ولی عہد بنانا یہ شرعاً درست ہے، البتہ بلا امت کے قبول کرنے کے جس شخص کو جانشین بنایا گیا ہے اس کی خلافت امت پر لازم نہیں ہوتی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کو اپنا جانشین بنانا شرعاً درست ہے۔ جب اللہ کے نزدیک درست ہے تو دوسروں کو اعتراض کا حق ہی حاصل ہے۔ اب آج کا سبق یہ ہے، دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یزید خلافت کا اہل تھا یا نہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ اس بات کے تین پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید کی خلافت کے متعلق جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا جانشین منتخب کیا تو اکابرین صحابہ موجود تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس، یہ اہل بیت میں، عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، سعید ابن عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اکابرین صحابہ موجود تھے۔ یہ نہیں تھا کہ یزید کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا، نہیں، اکابرین صحابہ موجود تھے۔ اس وقت میں صحابہ اکرام کی جماعت میں 3 جماعتیں ہو گئی، 3 گروہ ہو گئے یزید کی خلافت سے متعلق۔ ابھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حیات ہے، انہوں نے اس کو اپنا جانشین بنایا، صحابہ اکرام کی 3 جماعتیں ہو گئی۔ ایک وہ جماعت جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا کہ درست، جن میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس معمولی آدمی، امام المفسرین، مفسروں کے امام ہیں، وہ ان کے حق میں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ، وہ بھی اسی جماعت میں تھے، اور دیگر، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو میں سارے نام گنواؤں گا انشاءاللہ۔ ایک جماعت ان کے ساتھ ہو گئی۔ ایک جماعت وہ ہوئی جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اختلاف نہیں کیا، اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے لیکن اختلاف بھی نہیں کیا، بیعت کر لی لیکن نہ چاہتے ہوئے بیعت کر لی۔ ایک جماعت وہ ہوئی جنہوں نے علی الاعلان اس کی خلافت کی مخالفت کی، علی الاعلان۔ جمہور امت کا موقف بتا رہا ہوں، توجہ، جمہور امت کا موقف یہ ہے کہ ان 3 جماعتوں میں صحیح رائے اسی جماعت کی تھی جو یزید کی خلافت کے خلاف تھے۔ کس کا موقف ہے بھائی؟ جمہور امت کا موقف ہے کہ صحیح رائے ان 3 جماعتوں میں اسی جماعت کی تھی جو یزید کی خلافت کے خلاف تھے کہ یہ خلیفہ نہ بنے، درست بات انہی کی تھی۔ یہ جمہور امت کا موقف ہے، اور آگے میں اس کی قاضی ابو بکر نے اور دیگر نے رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ آگے آ جائے گی، چونکہ ابھی آج بات کوئی اور ہے تو اس لیے میں اس کی عبارات اور تفاصیل نہیں بتا رہا۔ جمہور امت کا موقف یہی ہے کہ جو جماعت جس نے یزید کی خلافت کے ساتھ اختلاف کیا، موقف انہی کا ہی درست تھا، بات انہی کی ہی درست تھی، یہ جمہور امت کا موقف۔ اب جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا جانشین بنایا، اب دیکھنا آج کے سبق کی بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام نیک نیتی سے کیا یا اس میں ان کے ذاتی مفادات تھے۔ ایک بات یہ بتاؤں گا، اور دوسری بات یہ کہ کیا اس معاملے میں کوئی اور صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے یا وہ اس میں اکیلے تھے۔ یہ آج 2 باتیں۔ سب سے پہلی بات، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام 100% نیک نیتی سے
اور 100% اپنی طرف سے بہتری دیکھ کر کی. ان کی رائے نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، اگرچہ ان کا یہ عمل دیگر صحابہ کے ہاں ان کی رائے میں درست نہیں تھا، لیکن حضرت کی نیت بالکل درست تھی. اب اس بارے میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت درست تھی. حضرت عثمان کے بیٹے سعید بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب انہوں نے یزید کو اپنا جانشین بنا لیا تو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، عرض کیا کہ آپ نے یزید کو اپنا جانشین بنا لیا ہے، حالانکہ میرا باپ یعنی عثمان یزید کے باپ سے بہتر ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. میری ماں یزید کی ماں سے بہتر ہے اور میں خود یزید سے بہتر ہوں. یہ جملہ کہا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا وہ اللہ کی قسم تیرا باپ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ سے بہتر ہے. قسم کھائی کہ اس کی قرابت آپ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے، وہ داماد رسول ہے، داماد تو بڑی قریب ہوتے ہیں. تو کہا یقیناً بہتر. تیری ماں یزید کی ماں سے بہتر ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن تو یعنی آپ سعید بن عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جیسے اگر پورا شہر ان سے بھر جائے تو یزید کے اندر جو خلافت کی اہلیت ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے اچھی نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے اچھا روزہ رکھنا، ایک ہوتا ہے اچھا سبق پڑھنا، ایک ہوتا ہے انتظامی امور کو اچھی طریقے سے چلانا. یہ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں. کہا یزید کے اندر جو صلاحیت میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہارے اندر نہیں ہے. یہ بات اس بات کی طرف صاف طور پہ اشارہ کر رہی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت 100% درست تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اس لیے ولی عہد نہیں بنا رہا اپنا جانشین کہ وہ میرا بیٹا ہے. اب اس بات پر مزید وضاحت. جمعے کے خطبے میں، جمعے کا خطبہ عام ہوتا ہے، 5-10 افراد کے سامنے نہیں ہوتا، وہ 100 ہزاروں کے سامنے ہوتا ہے. ہر بندہ اس کو سنتا ہے، ہر بندہ اس کو نقل کرتا ہے. جمعے کے خطبے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اور اس دعا کو 2 طریقے سے نقل کیا ہے. ایک علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 80 پر، اور ایک حافظ شمس الدین ذہبی نے تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر والاعلام میں جلد 2 صفحہ نمبر 267 پر، اور تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی نے صفحہ نمبر 157 پر 2 طریقوں سے نقل کیا اس دعا کو. اب آپ دعا سنیں، ترجمہ بتاؤں گا، عربی عبارت بھی بتاؤں گا، پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کریں کہ جس آدمی کی نیت میں فطور ہو وہ اپنے لیے دعا، اپنے بیٹے کے لیے دعا یوں کرتا ہے. دعا کی، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ، اب یہ جمعے کے خطبے میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں انی ولیتہ کہ میں نے یزید کو اپنا جانشین بنا لیا ہے، لأنہ فیما اراہ اہلا لذالک، اس وجہ سے کہ میں اس کو خلافت کا اہل دیکھ رہا ہوں، فتمم لہ ما ولیتہ، تو جس چیز کا میں نے اس کو جانشین بنایا ہے آپ اس کے لیے اس کو پورا کر دیں، یعنی اس کو خلیفہ بنا دیں. وَإِن كُنْتُ وَلَّيْتُهُ، اور اے اللہ اگر میں نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہے، لِأَنِّي أُحِبُّهُ، اس وجہ سے کہ میرا بیٹا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، فَلَا تُتِمْ مَا وَلَّيْتُهُ فَلَا تُتِمْ لَهُ مَا وَلَّيْتُهُ، تو جس چیز کے لیے میں نے اس کو جانشین بنایا اس کو کبھی پورا نہ فرمائیے، یعنی وہ ولی عہد نہ بنے. ایک الفاظ اس دعا کے یہ ہیں، یہ دعا علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 80 پہ نقل کی. پھر ایک حافظ شمس الدین الذہبی نے تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر الاعلام جلد 2 صفحہ نمبر 267 پر، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 157 پر ذکر کیے. وہ کیا ہے؟ اللہم انی عاہدت لیزید، اے اللہ میں نے، انی کنت عاہدت لیزید، اے اللہ میں نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا ہے، لما رأیت من فضلی، کہ میں اس میں اس کی اہلیت دیکھ رہا ہوں اور فضل دیکھ رہا ہوں. تو اگر تو ایسا ہی ہے، فبلغہ،
ما عملت واعنہ، تو پھر اس سے جو میں امید رکھتا ہوں یا اللہ تو اس کو اس تک پہنچا دے اور اس کی مدد بھی کر۔ وَإِن كُنْتَ، انما نہیں فرمایا کہ آپ اس کو اس تک پہنچا دیں اور اس کی مدد بھی فرمائیں، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنا ولی عہد اس وجہ سے بنایا ہے، انما حملنی حب الوالد لولدی، کہ جو بیٹے کو باپ کو محبت ہوتی ہے بیٹے سے، اگر اس محبت کی وجہ سے میں نے اس کو ولی عہد بنایا ہے، وَإِنَّهُ لَيْسَ مَا صَنَعْتُ بِهِ أَهْلًا، اور وہ اس خلافت اور جانشینی کا اہل نہیں ہے، فَقْبِضْهُ، تو اس کو موت دے دے، فَقْبِضْهُ، اس کو موت دے دے، قبل ان یبلغ ذلک، اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کا خلیفہ بنے، اس سے پہلے اس کو موت دے دے۔ اب جمعے کے بیان میں، جمعے کے خطبے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ دعا فرما رہے ہیں، تو بتلائے جس کے دل میں فطور ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جمعے کی خطبوں میں یوں دعائیں کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت کی نیت 100% صاف تھی۔ اب میں ذرا آپ کو ایک اور سینوریہ دکھاتا ہوں، ذرا بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے، ایک بات وہاں سے اٹھائی، ایک وہاں سے اٹھائی، ایک وہاں سے، ایک کلپ بنایا اور نکال دیا۔ اب جو آپ کی طرح کا آدمی ہو جس کو ان چیزوں سے سراسر کوئی واسطہ ہی نہ ہو، وہ بیچارہ تو یہی سمجھے گا کہ یار یہ تو واقعی بہت ناجائز ہوا، وہ تو یہی سمجھے گا۔ ایک بات یہاں سے، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے اٹھائی اور مکس کر کے اچار بنایا اور نکال دیا۔ اب آگے سنیے، دیکھیں یزید کے بارے میں جو ہر ذہن اس کو برا سمجھتا ہے، یزید نام لینا بھی برا سمجھتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اہل بیت کی شہادت میں کسی نہ کسی درجے میں اس کا ہاتھ تھا۔ یہی وجہ ہے جی، اور کوئی وجہ؟ واقعہ حرہ ہے اور دیگر چیزیں ہیں۔ اب میرا سوال ہے سمجھانے کے لیے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی تنقید نہیں ہے، بھائی اللہ نے عقل دی ہے، سوچو کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی؟ جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو خلیفہ بنا رہے تھے اس وقت وہ ان کو شہید کر رہا تھا؟ ایک بات۔ دوسری بات، جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے اس وقت اس کے عادات کیا تھی؟ ظاہری دینی لحاظ سے خلافت کا اہل تھا، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، تھا بڑا زیرک اور سمجھدار آدمی، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اس کے دینی معاملات کیا تھے، اس کی نمازیں کیسی تھیں، اس کی تقوی کیسا تھا، یہ کیسا تھا؟ کتابوں نے لکھا ہے، متعدد تواریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ولی عہد اور جانشین بنایا تو 100% اس کی صفات اس قابل تھیں کہ اس کو جانشین بنایا جائے۔ اب اس کی مثال میں تاریخ کی اس طرح دیتا ہوں، عبداللہ ابن مطیع یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے ہیں، محمد ابن حنفیہ، ان کے پاس آئے، اور یہ وقت ہے واقعہ حرہ کا، ابھی تک شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ نہیں ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد واقعہ حرہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کا واقعہ، مکہ مکرمہ پر چڑھائی ہوئی۔ تو انہوں نے آ کے شکایت کی کہ یزید شراب پیتا ہے اور نمازیں چھوڑتا ہے اور شرعی حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ نے فرمایا رحمہ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے، فرمایا وقد حضرتہ، میں اس کے پاس گیا ہوں، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، میں اس کے پاس ٹھہرا ہوں، فَوَجَدْتُهُ مُوَاظِبًا لِلصَّلَاةِ، میں نے اس کو نماز کا پابند پایا ہے۔ یہ حضرت محمد ابن حنفیہ فرما رہے ہیں، حضرت علی کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، متحیرا للخیر، خیر کا طالب پایا ہے، یسأل عن الفقہ، فقہ کے مسائل پوچھتا ہے، لازما للسنہ، سنت کا کو مضبوطی سے پکڑنے والا پایا ہے۔ یہ جملے کہے محمد ابن حنفیہ۔
تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ جس وقت گئے ہوں اس نے آپ کو دکھلانے کے لیے ایسا کیا ہو، اس نے آپ کو تصنعاً دکھلانے کے لیے کیا ہے۔ تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے فرمایا اس کو نہ مجھ سے کوئی امید ہے نہ مجھ سے کوئی خوف ہے، مجھے دکھلانے کے لیے تو اس لیے کرے کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں تو میرے لیے کرے، نہ میں اس کو کچھ دے سکتا ہوں نہ لے سکتا ہوں، تو مجھ سے نہ اس کو کوئی امید ہے نہ خوف ہے، تو مجھے دکھلانے کے لیے کیوں کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ وہ ایسا ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر اس نے تمہیں کس راستے سے پہنچی، اگر اس نے تمہیں خود بتلائی ہے تو پھر تم اس جرم میں اس کے ساتھ شریک ہو، اور اگر اس نے نہیں بتلائی تو پھر تو تم اس کے بارے میں غلط گمانی کر رہے ہو۔ پھر کہا کہ نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ گواہی وہ دو جو حق ہو، گواہی وہ دو واللہ یقول الحق، اللہ حق بات کہتے ہیں، اور قرآن کی آیت ہے کہ تم گواہی دو تو حق گواہی دو، اور ایک آیت تلاوت کی تو یہ بات بتلائی کہ جب تم گواہی دو تو حق گواہی دو۔ تو اس کے بعد حضرت نے اس بات کو ختم کر دی۔ اب محمد ابن حنفیہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ نماز کا پابند ہے، صلاۃ اور سنت کا پابند ہے۔ یہ اس وقت میں جب واقع حرہ ہوا ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تو اس سے بہت پہلے کا ہے، لازماً اس وقت اس کی حالت بہتر تھی، اس وقت وہ بہتر تھا، خلافت کے قابل تھا، اسی طرح سے وہ اس بات کے قابل تھا کہ اس کو اپنا جانشین بنایا جائے دینی لحاظ سے۔ اب سینوریو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں اس کی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں وہ شامل ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت اس کو جانشین بنایا اس وقت تو یہ معاملات نہیں تھے نا، وہ تو بعد میں ہوئے ہیں، تو اس سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیوں الزام لگایا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے میرا کہ وہ معاملات تو بعد میں ہوئے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، تو پھر وہ الزام سیدنا امیر معاویہ پر تو نہیں آتا رضی اللہ عنہ۔ اب عرض سنیں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، صحابہ نے اس کی جانشینی تسلیم کی ہے، اور ان میں سر فہرست سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ معمولی آدمی۔ اب سنیں، یہ بات البدایہ والنہایہ نے لکھی ہے۔ عامر ابن مسعود الجمحی کہتے ہیں کہ انا بمکہ، میں مکہ میں تھا، مر بنا البرید ینعی معاویہ، ہمارے پاس ایک قاصد گزرا، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر لایا کہ وہ مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ فرمایا کہ فنہضنا الی ابن عباس، ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، وہو بمکہ، وہ بھی مکہ میں تھے، وعندہ جماعہ، ان کے پاس ایک جماعت تھی مہمانوں کی، اور اس وقت دسترخوان لگ چکا تھا، وقد وضعت المائدہ، دسترخوان لگ چکا تھا، ولم یأتی بالطعام، لیکن کھانا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ فقلنا لابن عباس، ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، یا ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس، جاء البرید بموت معاویہ، قاصد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر لے کر آیا ہے، تو روایتوں میں اسی کے آگے ہے فوجم طویلا، کافی دیر تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، جیسے کسی پر ایک دم صدمہ پڑتا ہے نا اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس طرح خاموش ہو گئے۔ ثم قال اللہم اوسع لمعاویہ، پھر دعا کی کہ اے اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت وسیع کر دے، دعا کی یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اما واللہ، اللہ کی قسم، انہو کانا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ما کانا مثل من قبلہ، کہ وہ ان لوگوں کی طرح تو نہیں تھے جو ان سے پہلے گزرے، یعنی سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح تو نہیں تھے، لیکن ولا یاتی بعدہ مثلہ، اس کے بعد اب سیدنا امیر معاویہ کے بعد ان کی طرح کا کوئی نہیں آئے گا۔ پھر لوگوں کو کیا فرمایا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ پھر یزید کے بارے میں کہا وَإِنَّ ابْنَهُ، پھر کہا کہ اس کا بیٹا یزید من صالح اہلہ، اس کے اہل و عیال میں ایک صالح انسان ہے،
من صالح اہلی، اس کے اہل و عیال میں ایک صالح انسان ہے۔ پھر لوگوں کو حکم دیا کہ الزموا مجالسکم، اب تم اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، یعنی اس کے خلاف بغاوت نہیں کرو۔ وَاعْتُوا طَاعَتَكُمْ وَبَيْعَتَكُمْ وَاعْتُوهُ طَاعَتَكُمْ وَبَيْعَتَكُمْ، اپنی فرما برداری، اطاعت اور بیعت اس کو دے دو، یعنی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عباس اگر اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ اس وقت اس کی حالت درست تھی، اس کی حالت خراب نہیں تھی۔ وہ معاملات تو بات کے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت اس کو اپنا جان نشین بنایا، اس وقت وہ درست تھا، خلافت کے بھی قابل تھا، اور دینداری اور صلاحیت کے، دینداری کے لحاظ سے اور سچائی کے لحاظ سے، امانت داری کے لحاظ سے درست تھا۔ تو انہوں نے تو اس وقت کے لحاظ سے اس کو یہ بنا، لیکن میں نے یہ بتا دیا کہ جمہور امت کا موقف یہی ہے کہ صحیح بات کس کی تھی؟ ان صحابہ کی جنہوں نے اس کی، یزید کی خلافت کی مخالفت کی۔ جمہور امت کا موقف یہی ہے کہ صحیح بات یہ تھی کہ اس کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ بڑے اکابرین صحابہ موجود تھے۔ جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ موجود ہوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما موجود ہوں، تو وہاں کسی کوئی خلیفہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ لیکن جمہور کا موقف یہی تھا، جمہور امت کا موقف یہی ہے کہ جن صحابہ نے اس کی خلافت کا کے خلاف بات کی اور اس کی مخالفت کی، وہی درست ہے، درست موقف وہی ہے۔ لیکن بہرحال میرے اس بات کہنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ درست تھا یا ان کے فیصلے کی اس کے بعد جو معاملات ہوئے وہ درست تھے، نہیں۔ میری بات کہنے کا تمام باتوں کا مقصود یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کام نیک نیتی سے کیا، لیکن اس کے اثرات اچھے ظاہر نہیں ہوئے، ان کی نیت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہی ایک ہدف ہے کہ ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کے اثرات بعد میں درست ثابت نہیں ہوئے اور اس کی اپنی وجوہ ہیں۔ اور جمہور امت کا موقع بھی یہ ہے کہ اس کو ولی یزید کو جانشین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہونا چاہیے تھا، دیگر صحابہ، بڑے صحابہ موجود تھے۔ تو اب ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اس کو ہر طرف سے دیکھیں، ہر پہلو سے دیکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان معاملات کو ہر پہلو سے دیکھیں اور صحیح بات سمجھ کر درمیانہ روی کا راستہ اختیار کریں۔ اب انشاءاللہ العزیز کل تو ہمارے انشاءاللہ بیان ہوگا تبلیغی حضرات کا۔ جمعرات میں جو ہوں عموماً چھٹی کی ہوئی تھی میں نے، تو اب ان کے بیان کی وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر جمعرات میں درس عصر کے بعد ہو جائے تو آپ لوگ آ سکتے؟ نہیں آ سکتے؟ عصر کے بعد آ سکتے؟ نہیں، عصر کے بعد 10-15 منٹ فوراً، وہ اصل میں لوگ نہیں آ سکتے نا۔ اب درس ہوگا ان سب حضرات کے لیے، پھر ان سے رہ جائے گا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ہم 10 منٹ درس کر کے 15 منٹ پھر ہم شب جمعہ پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ بیان سننے۔ تو لیکن یہ کہ ہاں روزانہ کے تو وہ نہیں پہنچ سکتے، نہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ آپ حضرات کے ذہن میں کیا ہے، کیا کیا جائے؟ پھر اس کی کیا ترتیب بنائی جائے؟ جمعرات کو پھر کیا عافیت فرمائے؟ آپ بھی سوچیں، فجر کے بعد میرا خیال درست ہے، جمعرات کو صرف فجر کے بعد مختصر ہو کرے گا، زیادہ لمبا نہ کیا کریں، 5-10 منٹ۔ کیا فرماتے ہیں؟ جمعرات کو اگر فجر کے بعد ہو جائے، صادق صاحب کو تھوڑی تکلیف دیں گے، ہاں؟ جمعرات کو صرف فجر کے بعد ہوا کرے گا، باقی بدھ کو ہماری چھٹی ہوگی، جمعرات کو فجر کے بعد ہوا کرے گا انشاءاللہ، اور باقی دنوں میں اپنی ترتیب کے مطابق۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذي القوة المتين۔ یا اللہ ہمارے اس درس کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، ہمیں، ہماری اولادوں، قیامت تک آنے والی نسلوں، حاضرین ان کی اولادیں، قیامت تک آنے والی نسل، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اہل علاقہ کے لیے، شہر اور محلے اور ملک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس درس کی برکت سے ہمارے دین و دنیا کے تمام مسائل حل فرما دے۔ یا اللہ ہر قسم کی آفتوں سے، آزمائشوں سے، حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، بغض کرنے والوں کے بغض، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، یا اللہ 100% خیر عطا فرما۔ جو شر کا ارادہ کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو شر سے روک دے۔ اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، وہ شریر ہیں،
آپ کے علم میں ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو رسوا و ذلیل کر دے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی کے خلاف لوٹا دے، یا اللہ ان کی تدبیریں انہی کے خلاف استعمال فرما لے، ہمیں ہمارے اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو جان مال عزت ایمان کے لحاظ سے محفوظ فرما لے، عزت پردے کی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ دین و دنیا میں کامیابیاں دے دیں، یا اللہ آپ اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرما دے، یا اللہ میں آپ سے اپنے تمام دشمنوں کے خلاف یا اللہ آپ کی مدد چاہتا ہوں، جیسے کہ حضرت موسیٰ نے یا اللہ فرعون کے خلاف آپ سے مدد چاہی، حضرت ابراہیم نے نمرود کے خلاف آپ سے مدد چاہی، یا اللہ حضرت عیسیٰ نے ہر قسم کے دشمنوں کے خلاف آپ سے مدد چاہی، یا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے خلاف آپ سے مدد چاہی، یا اللہ میں بھی آپ سے اپنے دشمنوں کے خلاف مدد چاہتا ہوں، یا اللہ آپ میری مدد فرما دے ان کے مقابلے میں، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ان کے خلاف یا اللہ ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر لوٹا دے، ان کی تدبیروں کو ان کے حملوں کو انہی کے اوپر لوٹا دے، یا اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما دے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب انی مغلوب فانتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، وصلی اللہ علیہ وسلم۔